فکر انساں پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ غالب کی تحسین کرتے ہوئے اقبال نے اپنی نظم کا اختتام اس شعر پر کیا ہے، جس میں یہ اعتراف کیا ہے کہ غالب ایسی ہستی ہے، غالب ایسا تخلیق کار ہے کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کہاں تک سوچ سکتا ہے۔ اس کی فکر کا پرندہ، اس کے تخیل کا پرندہ کہاں تک پرواز کر سکتا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں کیا اقبال نے، بلکہ ایک حقیقت بیان کی ہے، اور جب ہم کلام غالب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایسی فکری وسعت، ایک ایسی نظریاتی کشادگی نظر آتی ہے کہ ہم اقبال کے ہم نوا ہو جاتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ فکر انساں پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ غالب ایسے شاعر ہیں کہ جن کی شاعری نے اثرات ڈالے ہماری جدید شاعری پر بھی، صرف جدید شاعری پر نہیں بلکہ نثر پر بھی۔ اردو ناول پر غالب کے اثرات ہیں، اردو افسانے پر غالب کے اثرات ہیں، اردو ڈرامے پر اثرات ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ غالب نے اگرچہ نعت بہت کم کہی، لیکن ہماری اردو نعت کی ایک بڑی روایت ایسی ہے کہ جس میں غالب کی زمینوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ غالب ایسے شاعر ہیں کہ جن کے اثرات صرف ادب پر نہیں ہیں بلکہ جو دیگر فنون لطیفہ ہیں، یعنی موسیقی ہے، مصوری ہے، ناٹک ہے، ڈرامہ ہے، حتیٰ کہ سنگ تراشی ہے، تو یہ سب فنکار کسی نہ کسی طرح غالب سے متاثر ہوئے۔ غالب کی شاعری میں اتنی گہرائی اور اتنا عمق ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی شعری روایت میں کسی شاعر کی اتنی زیادہ شرحیں نہیں لکھی گئیں جتنی کہ غالب کی شرح لکھی گئی ہیں، اور یہ شرح بہت متنوع اور متفرق نوعیت کی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف غالب کے کلام کی جو ایک عام طرز کی شرح ہوتی ہے ویسی شرح ہیں، بلکہ سائنسی نوعیت کی شروع بھی ہیں، فقاہیہ نوعیت کی شروع بھی ہیں، کسی خاص زاویے سے بھی غالب کے شعروں کو دیکھ کے ان کی شرحیں کی گئی ہیں۔ اور بعض ہمارے جدید شاعروں نے غالب کے مصروں یا غالب کے شعروں کو عنوان بنا کے تو نظمیں بھی کہی ہیں، یعنی غالب کے شعر جو کہ غزل کے شعر ہیں ان پر نظم کہی ہے۔ تو یہ ایک شرح کا انداز بھی ہے، ایک تحسین کا انداز بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اگر ستیہ پالا آنند کا نام لیں تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ غالب کے ایک شعر کو عنوان بنا کے تو ایک پوری جو ہے وہ نظم کہی جائے۔ تو غالب کا کلام ہم جب دیکھتے ہیں تو اگرچہ غالب کا دیوان کو بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے، جیسے کہ میر کے 6 دیوان ہیں، مصفی کے 9 دیوان ہیں، تو غالب کا ایک ہی دیوان ہے اور وہ بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر فکری وسعت بہت زیادہ ہے۔ کلام غالب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی چیز جس کا کہ دعویٰ غالب نے کیا کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، تو اردو شاعری کی جو تصوف کی روایت ہے، تو غالب کے ہاں جو ایک رجحان نمایاں نظر آتا ہے وہ تصوف کا ہے۔ یعنی ہمارے اردو شعراء نے خدا کو، کائنات کو، زندگی کو چونکہ صوفیانہ زاویے سے دیکھا، تو غالب کے ہاں بھی یہ رجحان ہے۔ مثلاً غالب کہتے ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اور اسی طرح ایک شعر ہے کہ دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ اگرچہ غالب کے اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے یہ غنیمت کنجاہی کی مثنوی نیرنگ عشق سے استفادہ ہے۔ غنیمت کنجاہی کہتے ہیں، دلے ہر ذرہ ہے جوش انش شرق۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لفظوں کی مناسبت بھی ہے، بحر بھی ہے، اور جو بات غنیمت کنجاہی اپنے مصرے میں کہہ رہے ہیں اس کو غالب ایک اور اسلوب میں یا ایک اور استعارے کا سہارا لیتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ تو غالب کے ہاں جو تصوف کی روایت ہے وہ بھی نمایاں نظر آتی ہے، اور اسی لیے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ چلیے، اچھا ہوا کہ غالب کو اردو کی شعری تاریخ میں ولی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ جب ہم کسی کو ولی سمجھ لیتے ہیں
تو پھر ہمیں ایک خاص طرح کی اور نوعیت کی عقیدت ہوتی ہے اور ہم کلام کو یا اس کے فکر کو کسی اور تناظر میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو غالب کے کلام پر تصوف کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جب ہم کلام غالب کو ذرا قدر وسعت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے پہلو ملتے ہیں کہ جو تصوف کے فکر سے قدرے آگے جاتے ہیں۔ مثلاً جب ہم کلام غالب کے کلام غالب میں غالب کا تصور کائنات دیکھتے ہیں تو بہت ایک حیران کن نوعیت کی ہمیں شاعری نظر آتی ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا۔ تو غالب اپنے آپ کو اس کائنات تک محدود نہیں کرنا چاہتے بلکہ عرش تک بھی محدود نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا۔ اگر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، تو کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے کہ بیضا آسا ننگے بالوں پر ہے یہ کنج قفس۔ یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ تو انڈے کی طرح ہے۔ جیسے انڈے کے اندر کوئی وجود ابھی جس نے جنم نہیں لیا اور اس نے دنیا میں آنا ہے، تو یہ کائنات اگرچہ بہت وسیع ہے اور اب تو جو آئے روز نئے سے نئے سائنسی اکتشافات ہو رہے ہیں اس میں تو نئی سے نئی کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں، لیکن غالب یہ کہتے ہیں کہ بیضا آسا ننگے بالوں پر ہے یہ کنج قفس۔ یہ کائنات اتنی تنگ ہے کہ میرے بالوں پر کے لیے یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ میں اس میں پرواز نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے آگے غالب کہتے ہیں کہ از سرے نو زندگی ہو گر رہا ہو جائیے۔ ہم اس قید خانے سے جب رہا ہوں گے تو زندگی ایک نئے سرے سے جنم لے گی۔ ہم جب اس کائنات سے کہیں آگے سوچیں گے تو ہمیں ایک نئی دنیا نظر آئے گی۔ اور اسی مضمون کو غالب اپنے ایک اور شعر میں بیان کرتے ہیں کہ کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے جس میں کہ ایک بیضۂ مور آسمان ہے۔ یہ جو آسمان ہمیں بڑا وسیع نظر آتا ہے، غالب کے نزدیک یہ چیونٹی کے انڈے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ غالب کے اس تصور کائنات کی وسعت ہمیں ان کے تصور انسان میں بھی نظر آتی ہے۔ غالب کہتے ہیں بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب ہمیں فرق سمجھا رہے ہیں کہ آدمی اور انسان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آدمی وہ ہے جو روزمرہ ایک زندگی گزارتا ہے، گوشت پوست کا وجود ہے، وہ سوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ کہیں بیٹھتا ہے۔ ایک گوشت پوست کا وجود جو دیگر حیوانات کی طرح یا دیگر مخلوقات کی طرح اس کائنات میں موجود ہے۔ لیکن انسان وہ ایک آدرش ہے یا وہ نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو بنایا۔ تو ہم آدمی کے سطح پہ زندگی گزارتے ہیں۔ آدمی کے جس کی زندگی میں بہت توانا لمحے ہوتے ہیں تو وہ اچھے کام کرتا ہے، وہ تخلیقی کام کرتا ہے، وہ نئی باتیں سوچتا ہے، اور جب کمزور لمحے آتے ہیں تو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ غلط کام کر جاتا ہے۔ لیکن انسان وہ آدرش ہے کہ جس میں اس سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، وہ نائب اللہ فی الارض بنتا ہے۔ تو غالب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم جو کہ آدمی ہیں، ہم سے زندگی ہم اس طرح گزارتے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہو پاتے، تو ہم اس آدرش کو پورا نہیں کر پاتے جو اس کائنات کے خالق کا تھا۔ اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے ہاں ایک الگ طرح کا تصور انسان ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ غالب زندگی کو ایک اور زاویے سے دیکھ رہے تھے۔ غالب کے اگر ہم دور کو دیکھیں تو غالب نے ایک بہت ہی پرآشوب عہد کا سامنا کیا۔ غالب ایک ایسے دور میں ہیں کہ جس میں ایک بہت بڑی جو تبدیلی تہذیبی نوعیت کی آ رہی تھی، وہ غالب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ غالب نے مغلوں کا زوال اپنی آنکھوں سے دیکھا، آخری مغل تاجدار کو قید کی جانب روانہ ہوتے دیکھا، انگریزوں کو برسر اقتدار آتے دیکھا۔ تو یہ محض ایسا نہیں ہے کہ ایک حکومت ختم ہو رہی ہے اور ایک نئی حکومت شروع ہو رہی ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی تہذیبی تبدیلی تھی۔ اس تہذیبی تبدیلی سے وہ جو ہماری مخصوص مشرقی اقدار تھیں، جو اب بھی کسی نہ کسی طرح ہمارے اندر موجود ہیں،
ان کو ظاہر ہے کہ ایک دھچکا پہنچتا ہے، ایک نئی تہذیبی دنیا اور اس تہذیبی دنیا سے وابستہ ایک نیا نفسیاتی میلان، ایک نیا طرز زندگی وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو غالب کی شاعری میں وہ جو مشرقی معاشرے میں انسان سے جڑت ہے، اس کے بجائے ایک تنہائی کا احساس، ایک پرائیویسی کا احساس وہ نظر آتا ہے۔ یعنی غالب کہتے ہیں دیکھ کر طرز تپاک کے اہل دنیا جل گیا۔ یعنی ہم تو کوئی ہمیں گرم جوشی سے ملے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن غالب یہ کہتے ہیں کہ جب اہل دنیا نے مجھ سے ایک تپاک کا رویہ اختیار کیا تو میں اس سے جل گیا۔ تو یہ ایک انسان سے گریز پائی کا جو ہمیں ایک جدید تہذیب میں ایک رویہ نظر آتا ہے، اگر ہم اردو شاعری میں تلاش کریں تو یہ ہمیں سب سے پہلے غالب کے ہاں نظر آتا ہے۔ پھر غالب کے ہاں جو پرائیویسی کا ایک کلچر ہمارے ہاں ایک پروان چڑھا ہے، تو غالب کہتے ہیں رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم نفس کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، کوئی ہم سایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو۔ یا وہ جو ایک شعر ہے کہ یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، یا ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ تو مشرقی ثقافت میں تو کہیں مزار ہونا اور جنازے میں زیادہ سے زیادہ افراد کا ہونا بڑا فخر سمجھا جاتا ہے، لیکن غالب اس کو رسوائی خیال کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایک پرائیویسی کا کلچر ہے، یہ وہ تنہائی کی ثقافت ہے جو آئے روز ہمارے ہاں فروغ پا رہی ہے، اور اس ثقافت کے اگر آثار ہم اردو شاعری میں تلاش کریں تو ہمیں سب سے پہلے غالب کے ہاں نظر آتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو اردو شاعری کا وہ جو احساس تھا، یعنی درد کا، سوز کا اور دکھ کا، تو غالب کے ہاں ہمیں ایک قدم، ہمیں ایک بات آگے نظر آتی ہے۔ یعنی غالب کے ہاں درد کے بجائے کرب نظر آتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ درد اور کرب میں کیا حد امتیاز ہے؟ تو درد وہ ہے کہ جس میں انسان ایک تکلیف محسوس کرتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح اس تکلیف سے نکل آئے اور وہ ایک سکھ کی زندگی گزارے، جبکہ کرب جو ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان زندگی سے نفرت شروع کر دیتا ہے، جس میں انسان جو اس کے اندر ایک زندگی سے بیزاری جو ہے اس کا جو عنصر ہے وہ ابھرتا ہے۔ تو یہ ہمیں اردو شاعری میں پہلی بار ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی شاعر درد کے بجائے کرب کا اظہار کر رہا ہے۔ تہذیبی تبدیلی کا یہ وہ عنصر ہے جو غالب کے ہاں کئی ایک پہلوؤں سے نظر آتا ہے۔ مثلا غالب پہلے ایسے شاعر ہیں جو بہت واضح انداز میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تہذیبی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ تو یہ جو ایک ذہنی کشمکش ہمیں آج بھی اپنی مشرقی ثقافت میں نظر آتی ہے کہ ہم کبھی کبھی بہت زیادہ مذہب کی جانب ہمارا ایک طبقہ رجحان پکڑتا ہے، تو دوسری جانب وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ روشن خیال ہے۔ تو یہ جو ایک تہذیبی کشمکش کا عنصر ہے یہ ہمیں سب سے پہلے غالب کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ چونکہ غالب اپنی آنکھوں سے ایک نئے زمانے کو، ایک نئی تہذیب کو ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کی شاعری میں بہت سارے جو ہمارے روایتی تصورات ہیں ان کی شکستگی کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ آپ اسے جدید اصطلاح میں ڈی کنسٹرکشن کہہ لیں، آپ اسے ڈی فیملیرائزیشن کہہ لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غالب ایسے شاعر ہیں جو پہلی بار ہمارے بہت سارے روایتی تصورات، جنہیں ہم تھوڑا سا کہیں گے کہ مسلمات ہیں، یعنی تسلیم شدہ باتیں تھیں، غالب کے ہاں پہلی بار وہ تسلیم شدہ باتیں، ان سے انکار نظر آتا ہے یا ان سے گریز کا پہلو نظر آتا ہے۔ یعنی غالب ہمیں پہلی بار یہ بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ روایتی تصورات کو ہم اسی طرح ان سے ہم بغل گیر رہیں، ان سے ہم چمٹے رہیں۔ چلیے ان تصورات کو رد نہ کریں، لیکن ان تصورات کا ایک نیا زاویہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں
تو یہ جو ایک غالب کے ہاں ایک تصور ہے کہ غالب اشیاء کو، عناصر کو، کائنات کو، مذہبی تصورات کو، خدا کو، حیات بعد از موت کو، جنت کو، دوزخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ غالب کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ میں کسی ابن مریم کو کیسے مسیحا مانوں؟ اگر وہ میرے دکھ کا علاج کرے گا تو میں اس کو اپنا مسیحا مانوں گا نا۔ اچھا آپ دیکھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو معجزہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اب غالب کا دکھ کیا ہے؟ غالب کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں دیں، 7 کے 7 مر گئیں۔ غالب نے ایک منہ بولا بیٹا بنایا، وہ فوت ہو گیا۔ تو جب غالب مسلسل اپنے پیاروں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ظاہر ان کے اندر یہ دکھ جاگتا ہے کہ یہ کیسا مسیح ہے جو مردوں کو زندہ تو کرتا ہے، لیکن میرے 7-8 پیارے میری آنکھوں کے آگے سے چلے گئے تو ان میں سے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ تو غالب اشیاء کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا یہ کہ وہ طور پہ گئے اور یہ جواب ملا کہ تم میرا جلوہ نہیں دیکھ پاؤ گے، لن ترانی، میرا جلوہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ غالب کہتے ہیں کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ وہ موسیٰ تھے، انہیں انکار ہو گیا، ہمیں ضرور نہیں کہ ہمیں انکار ہو۔ ویسے بھی زندگی کا کوئی تجربہ اس زاویے سے ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ اس سے پہلے لوگ ناکام ہوئے۔ ہر انسان کو زندگی کے وہ چاہے کتنا تلخ تجربہ کیوں نہ ہو اس سے خود گزرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ابدی طور پر زندہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں آج تک کسی نے دیکھا تو نہیں ہے۔ تو غالب نے کیا خوبصورت انداز سے اس تصور کو ایک اور زاویے سے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روح شناس خلق خضر، نہ تم کے چور بنے عمر جاویداں کے لیے۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ تم نے عمر جاویداں تو پالی، لیکن وہ جو ایک آئے روز کا ایک یعنی سینہ رکھنے والا تجربہ ہے، دل رکھنے والا تجربہ ہے، اعصاب رکھنے والا تجربہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو زندگی کا سب سے بڑا جو ایک مضبوط تجربہ ہوتا ہے وہ انسان کو فیس کرنا ہے، کہ انسان دوسرے انسانوں کا سامنا کرتا ہے، ان کے دکھوں میں شریک ہوتا ہے، ان کی جانب سے دیے ہوئے دکھوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ زندگی ہے۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ اے خضر، یہ کیسی آپ نے زندگی پالی کہ ہمیشہ کی زندگی تو ہے لیکن آپ انسانوں کو فیس نہیں کرتے۔ ہمیں دیکھیے کہ ہم انسانوں کو فیس کرتے ہیں اور یہ اصل میں زندگی ہے۔ مسلمات کی نفی کا یہ وہ تصور ہے جو ایک غالب کے ہاں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ شکایت خداوندی کی صورت میں بھرتا ہے۔ شکوہ الہ کی یہ وہ روایت ہے جو ہمیں آگے چل کر پھر اقبال کے ہاں ایک اور تہذیبی نوعیت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ غالب کے ہاں جو شکوہ خداوندی ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دیوان غالب کا جو پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ تو دیوان غالب کا پہلا شعر ہی شروع ہو رہا ہے شکوہ الہ سے، اللہ تعالیٰ کے گلے سے۔ اور آگے چل کر جیسے میں نے کہا ہے کہ اقبال کے ہاں شکوے کی ایک روایت اور زاویے سے نظر آتی ہے۔ تو اقبال کے شکوے کو اگر سم اپ کیا جائے، اس کو مختصراً بیان کیا جائے تو غالب کا یہ شعر ہم پڑھیں گے کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ اور اسی طرح ایک اور شعر جو قدر ظریفانہ اسلوب رکھتا ہے کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ تو یہ جو حوصلہ ہے خدا سے گلہ کرنے کا، خدا سے شکوہ کرنے کا، اور کسی حد تک اپنے لہجے میں طنز کا پہلو لانے کا، یہ حوصلہ ہمیں غالب کے ہاں نظر آتا ہے، اور یہی حوصلہ پھر ہمیں آگے بڑھ کر اقبال کے ہاں نظر آتا ہے۔ یہ جو کلام غالب کے مختلف زاویے ہیں
فکری زاویے بھی اور اسلوب کے زاویے بھی۔ تو ایک خاص بات جو ہمیں کلام غالب میں نظر آتی ہے وہ کلام غالب کی تہداری ہے۔ ویسے بھی دنیا بھر کی بڑی شاعری وہ ہوتی ہے جو یک پرتی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شعر آپ نے پڑھا اور وہ شعر آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا اور آپ نے دیکھا کہ شاعر نے یہ کہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ شاعر نے وہ کہا ہو، شاعر نے ایک بات کے اندر ہزاروں باتیں رکھی ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے غالب کے جو اشعار کی، غالب کے دیوان کی جو سینکڑوں شرحیں ہیں وہ اسی لیے لکھی گئی ہیں کہ غالب کے ایک ایک مصرعے میں جہان معنی موجود ہے۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ پورا دیوان غالب تو نہیں سنایا جا سکتا، نہ اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک بہت آسان سا شعر، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کلام غالب میں تہداری کے کیا کیا پہلو ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ یہ شعر چونکہ قدر آسان ہے اور یہ پوری غزل ہی کم و بیش آسان پیرائے میں ہے، تو یہ ہمارے نصابات میں بھی شامل ہے، اور اس کی عموماً یہ تشریح کی جاتی ہے کہ چونکہ شاعر جو ہے وہ ایک موت کے خوف میں مبتلا ہے، تو اس وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس شعر میں قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس شعر کو تھوڑا سا آپ توجہ سے دیکھیں گے تو ہمیں اور بہت سارے معنی ملیں گے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ بھئی متعین دن جو ہے وہ موت کا ہے، وہ نیند کا نہیں ہے۔ نیند تو روز آتی ہے، بلکہ بعض اوقات دن میں 2 دفعہ آتی ہے، رات کو بھی ہم سو جاتے ہیں، گرمیوں میں ہم دوپہر کو بھی سو جاتے ہیں۔ تو نیند تو روز آتی ہے، نیند کا دن تو متعین نہیں ہے، موت کا دن متعین ہے، تو نیند تو آ جانی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک الگ پہلو ہے۔ اسی طرح اور غور کریں تو غالب یہ کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ہم بعض اوقات رات کو اس لیے بھی نہیں سوتے کہ ہمیں کسی کا انتظار ہوتا ہے، تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے موت کا ایک دن معین ہے اور وہ اپنے معین دن سے پہلے نہیں آنی، تو میں کیوں رات بھر جاگ جاگ کے تو موت کا انتظار کرتا ہوں، میں کیوں موت کا راستہ دیکھتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک سادہ سے شعر میں غالب نے کتنے پہلو رکھے ہیں۔ غالب کے اسلوب کی بات آئی ہے تو جہاں غالب کے کلام میں تہداری نظر آتی ہے اور یہ اسلوب کا ایک الگ رنگ ہے، ایک الگ آہنگ ہے، وہاں ہمیں غالب کے کلام میں جو ایک ظرافت کا پہلو ہے۔ حالی نے ایسے نہیں کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے اور غالب حیوان ظریف ہے، یعنی انسان تو صرف بولتا ہے، غالب صرف بولتا نہیں ہے، غالب جو کچھ بھی بولتا ہے اس کے اندر ایک شگفتگی کا پہلو ہوتا ہے، ایک فکاہیہ پن ہوتا ہے، ایک یوں سمجھے کہ مزاح کا ایسا شستہ رنگ ہوتا ہے جو کہ ایک شاعر کے کلام میں نظر آ سکتا ہے۔ کئی ایک پہلو ہمیں کئی ایک شعروں میں نظر آتے ہیں جن میں ہلکا پھلکا طنز بھی چلتا ہے، شگفتگی بھی چلتی ہے۔ مثلاً غالب کہتے ہیں وائز نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس شعر کے اندر ایک خاص طرح کا طنز ہے۔ اچھا یہ جو طنز ہے ایسا نہیں ہے کہ غالب دوسروں پر طنز کرتے ہیں، بڑے لوگ، بڑے افراد جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پر بھی طنز کرنا جانتے ہیں، اپنا مذاق اڑانا بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم غالب کی نثر کا مطالعہ کریں، غالب کی شاعری کا مطالعہ کریں تو ہمیں کئی ایسے جملے، ایسے مصرعے ہمیں نظر آ سکتے ہیں کہ جن میں غالب نے اپنے آپ پہ طنز کیا ہے۔ ایک شعر ہے کہ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ تو یہاں غالب نے جو ہے اپنا مذاق اڑایا ہے۔ اچھا دیکھیے مزاح اور شگفتگی کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہم مزاح اس وقت پیدا کرتے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں، ہم شگفتہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ غالب ایک عجیب بڑا ذہن ہے، غالب ایک عجیب کمال کا ایک یعنی اس کی ایک نفسیات ہے کہ وہ موت کے وقت بھی مزاح پیدا کر لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ غالب کے ہاں 7 اولادیں ہوئیں اور وہ فوت ہو گئیں، تو ان کے ایک منہ بولے بیٹے تھے نواب زین العابدین خان عارف، وہ بھی فوت ہو گیا جوانی میں۔
اور ان کے 2 معصوم بچوں کو پھر غالب کو پالنا پڑا۔ غالب نے جو اپنے جوان منہ بولے بیٹے کا مرثیہ کہا ہے، اس کے اندر بھی مزاح کا پہلو ہے۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ تم کون سے ایسے تھے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ بھئی تم کو لین دین کے اتنے کھرے آدمی نہیں تھے، اگر ملک الموت آیا تھا تم سے جان لینے کے لیے، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، تو جس طرح تم دیگر کیا کہتے ہیں جن سے تم قرض لیا اور تم ان سے لین دین میں کھرے نہیں تھے، تو ایسے ملک الموت کو بھی کہہ دیتے بھئی آج جان نہ لو، کل آ جانا، پرسوں آ جانا۔ تو ایک مزاح کا پہلو ہے۔ اسی طرح غالب کہتے ہیں جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ آپ دیکھیے کہ کیسا ایک اسلوب ہے، کیسا ایک یعنی ایسا طنز جو ظاہر ہے کہ اس میت پہ تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اندر دکھ بھی ہے، اور جو سمجھیے کہ وہ جو بڑے مزاح کے بارے میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ مزاح وہ ہوتا ہے جو مسکراہٹوں اور آنسوؤں کے سنگم پہ تخلیق ہوتا ہے۔ تو غالب کا جو مزاح ہے وہ مسکراہٹوں اور آنسوؤں کے سنگم پہ تخلیق ہو رہا ہے۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ میرے لیے تو یہی قیامت ہے کہ میرا جوان بیٹا جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے، میرے لیے تو کوئی اور قیامت نہیں ہونی ہے۔ تو یہ وہ غالب ہیں کہ جو اپنے کلام میں ایک خاص طرح کا ظریفانہ اسلوب رکھتے ہیں۔ کلام غالب کا جب ذکر آتا ہے یا دیوان غالب کی جب بات آتی ہے، تو ایک عنصر جو غالب کے کلام کے حوالے سے ہے کہ غالب کے یہاں بہت زیادہ مشکل پسندی ہے۔ تو اس کی کئی ایک وجوہ ہیں۔ ایک تو غالب کا فارسی کی جانب بہت زیادہ رجحان ہے، پھر غالب مرزا عبد القادر بیدل سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور یہ اعتراف بھی انہوں نے کیا کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے، اور وہ اس قیامت سے کئی بار گزرے۔ اور حقیقت یہ ہے جو اقبال نے اپنے خط میں بیان کی ہے کہ غالب طرز بیدل کی مناسب طریقے سے پیروی نہیں کر سکے، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ بیدل کا جو کلام ہے اس کی جو سطح ہے وہ بہت اونچی ہے۔ غالب اس مقام تک تو نہیں پہنچے، لیکن اس پیروی میں ان کے ہاں بہت سارے ایسے شعر ہیں کہ جو اسلوب کے لحاظ سے بہت زیادہ گنجلک ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ فارسیت بہت زیادہ ہے، شمار صبح مرغوب بتے مشکل پسند آیا، تو اس میں صرف آیا کا لفظ جو اردو کا ہے، باقی سارے کا سارا مصرع جو ہے وہ فارسی کا ہے۔ تو کلام غالب کا یہ ایک پہلو ضرور ایسا ہے کہ جس پر غالب کو بہرحال تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا۔ صرف غالب کو نہیں سوچنا چاہیے تھا، ہماری اردو کی شعری روایت میں بہت سارے شعراء کو اس پہلو سے سوچنا چاہیے تھا کہ اردو کا جو ایک فطری ارتقاء ہے، تو بہت زیادہ فارسیت کا غلبہ، بہت زیادہ عربی کا غلبہ، اس کی وجہ سے ہماری اردو شاعری کو ایک جو سمجھیے کہ تفہیم کے سلسلے میں ایک نقصان بھی ہوا۔ وہ جو ایک مقامی الفاظ اور مقامی زبان اور مقامی آہنگ کے حوالے سے جو ایک احساس کمتری ہے، جو ہمیں بہرحال اس سے پہلے میر کے ہاں نظر نہیں آتا۔ یعنی میر بہت سارے لفظ ایسے استعمال کر جاتے ہیں جو بہت ہی سادہ ہیں، عام روزمرہ بول چال کے ہیں، تو غالب ہوں یا اقبال ہوں، یہ ایسے الفاظ سے گریز پا رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غالب اپنے وقت میں اس طرح مقبول بھی نہیں ہو پائے۔ خیر، عدم مقبولیت کی وجہ صرف مشکل پسندی نہیں ہے، ان کے نئے اور تازہ افکار بھی ہیں جن کو ظاہر ہے کہ اس وقت کا انسان اس کی نفسیات ہضم نہیں کر سکتی تھی۔ آج ہم ان شعروں کو سمجھ سکتے ہیں کہ غالب نے اپنی شاعری میں جس نوعیت کی نفسیاتی تصویر کشی کی تھی، ویسی نفسیات آج انسانوں کی تشکیل پائی ہے۔ تو یہ ایک کلام غالب کا بہرحال پہلو ضرور ایسا ہے کہ جس میں ایک قدر منفی پن نظر آتا ہے۔ غالب کاش اردو کی سادہ بیانی کا جو ایک سحر ہے اس کو سمجھ جاتے تو غالب کے ہم اور زیادہ قریب ہو سکتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ غالب صرف طبقہ خواص کا شاعر ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا ایک خیال پایا جاتا رہا ہے کہ اردو جو ہے وہ علمی زبان نہیں ہے،
تو اس کو علمی زبان بنانے کے سلسلے میں بہت سارے تجربات کیے جا سکتے تھے. غالب اپنی شاعری میں بھی کر سکتے تھے، اور غالب کے بہت سارے سادہ شعر بھی ایسے ہیں کہ جن میں وہ طلسم نظر آتا ہے کہ جہاں وہ بے دل تو کیا بہت سارے فارسی شعراء سے قدر اوپر پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال مجموعی طور پر ہم اگر غالب کے کلام کا جائزہ لیں تو غالب جدید ذہن ہے. غالب نے چونکہ جدید معاشرے کو ابھرتے ہوئے دیکھا، جدید معاشرے کی بنیادوں کو دیکھا، اور غالب کی جو ایک نگاہ دور رس تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ آگے کون سا عہد آنے والا ہے. یہاں سلیم احمد کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غالب نے اس انسان کو اس وقت دیکھ لیا تھا جب وہ تاریخ کی ابھی گود میں تھا. ظاہر ہے اب تو وہ انسان جوان ہو چکا ہے، اب تو انسان بہت سارے اپنے زندگی کے مراحل طے کر چکا ہے، نیا انسان، جدید انسان. لیکن غالب کے زمانے میں یہ جدید انسان ابھی تاریخ کی گود میں تھا، لیکن غالب نے اس کو بہرحال اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں غالب دو زمانوں پر، دو تہذیبوں پر، دو ثقافتوں پر پھیلا ہوا ایک شاعر نظر آتا ہے. اور وہ جو غالب کا ایک دعویٰ ہے وہ دعویٰ قدری غلط نہیں ہے، اور اردو تنقید اس دعوے کا اعتراف بھی کرتی ہے اور اس کو دہراتی بھی ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور.